یہی 26 نومبر کو کیا تھا. یہ یاد رکھیں. اللہ کا شکر ہے کہ چاہے نواز ہو چاہے زرداری ہو، ان کی گندی شکلیں جو ترمیم اپنے لیے امیونٹی لے رہے ہیں. کیوں امیونٹی؟ ایک فرد واحد کو حاصل تھی جو ہمیں قرآن میں پتہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عشرہ مبشرہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو عشرہ مبشرہ سمجھنے لگے کہ آپ سے سوال جواب نہیں ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ آپ عوام کی تنخواہ لیتے ہیں، آپ عوام کی سیٹوں پہ بیٹھے. آج بھی ایک ڈرامہ باز کہہ رہا تھا کہ یہ جو دھوکہ دیتے ہیں لوگ وہ مجبور ہوتے ہیں. ایم این اے بننا کوئی مجبوری نہیں ہے، سینیٹر بننا کوئی مجبوری نہیں ہے، ایم پی اے بننا کوئی مجبوری نہیں ہے. دم نہیں ہے، دل جگرا نہیں ہے تو گھروں پہ بیٹھو چوڑیاں پہنو. اگر یہاں آنا ہے عوام کے مینڈیٹ سے آتے ہو، عوام کی تنخواہیں لیتے ہو تو شرم کرو اور کھل کے اپنے پاکستان کے لیے بولو. عمران خان کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے، بٹ تم بے شرمو، تم پاکستان کے لیے تو بولو، وطن کے لیے تو بولو. احمد ولی صاحب جو ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر کافی زیادہ بیہودہ قسم کی تنقید کرتے ہیں. احمد ولی خان صاحب اچھا، وہ آپ کی لوگوں کو کہتے ہیں یہ گند ہے، اور اس گند کے اوپر وہ جواب بھی نہیں دینا چاہتے. کہتے ہیں ان کے ساتھ میری کوئی، بہرحال جو جملہ میں نے کہنا تھا وہ آپ کو بتا دیا، وہ یہ الفاظ ان کہتے کی ہیں. سنتا کون ہے؟ نیکسٹ کوسچن. میڈم عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بتائیے گا، پی ٹی آئی کا اگلا لائحہ عمل کیا ہے؟ دیکھیے، ہم خان صاحب کے لیے اپنا سر قربانی کو تیار کرنے، کیونکہ وہ پاکستان کا واحد سچا بیٹا ہے. میری بات چھوڑیں، فلسطینیوں پہ جب جینوسائیڈ نسل کشی سٹارٹ ہوئی تھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر عمران خان وزیر اعظم ہوتا تو آج فلسطینیوں کا حال یہ نہ ہوتا. فلسطینی جو بھی جیل سے نکلتا ہے، جن کے ساتھ جناب الجبر بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالم اسلام نے ہمیں دھوکہ دیا لیکن عمران خان نے دھوکہ نہیں دیا. وہ ان چوروں کا نام نہیں لیتے، وہ صرف عمران خان کا نام لیتے ہیں. تو یاد رکھیں، جو لوگ اسرائیل کے تھلے لگے ہوئے ہیں، جو مودی کے تھلے لگے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کے لیے کچھ کریں گے. ہم کریں گے پاکستان کے لیے، کیونکہ عمران خان نے ہمیں کہا ہے کہ پاکستان فرسٹ، پاکستان آلویز، پاکستان فار ایور. شاہجہاں صاحبہ، عورتوں اور بچوں کے حوالے سے اگر کوئی بھی قانون سازی آتی ہے تو علماء کرام کے جو فتواز ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، چاہے ارلی میرجز ہوں، گھریلو تشدد ہو، بہت سارے واقعات ہیں اور قانون سازی ہے. فرمائیے گا استثناء کی جو بات ہو رہی ہے، چپکے چپکے کچھ لوگ باتیں کریے غیر اسلامی بھی ہے، کیا یہ اسلامی نظریاتی کونسل، کیا شرعی وفاقی عدالت میں جانے کی ہمت کریں گے؟ دیکھیے، میرے تو ان سب سے ایمان اٹھ گیا، کیونکہ جب اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل نے کہا کہ جی وی پی این حرام ہے، اور پھر اسی فارم 47 کا پرائم منسٹر وی پی این استعمال کر رہا تھا، پھر حرام کا فتویٰ لگا، اس کو پھانسی بھی تو دو. یہ کیا طریقہ ہوا؟ فتوے نکل رہے ہیں اور کوئی ایکشن نہیں ہے. معذرت کے ساتھ یہ لوگ جو ریلیجن کو بیچتے ہیں، جو دین کو بیچتے ہیں، جو دین کا، اسلام آباد میں مسجدیں راتوں رات مسخ ہو جاتی ہیں، وہاں درخت لگ جاتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ سہیل افریدی ہمارے سی ایم نے بولا ہے کہ ہماری مسجدوں میں جانور پاک کر دیے جاتے ہیں، مطلب ڈاگز، کتے آ جاتے ہیں، اس پہ کتنے، اس پہ پیکا کا پرچہ کٹا، فلانا پرچہ کٹا. اگلے دن پورے پاکستان سے، پورے خیبر پختونخوا سے تصویریں آنے لگی، ویڈیوز آنے لگی. اچھا، کیا زور ہے جی سی ایم پہ ہم کیس کر رہے ہیں؟ وہ شرم کرو، واحد ایک چیف منسٹر ہے جو ایکچولی الیکشن جیت کے آیا ہے، اور وہ کیا رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں کی بے حرمتی مت کرو. کسی بھی مولوی کو تکلیف نہیں ہوئی، کسی نے فتویٰ نہیں دیا، چپ چاپ بیٹھے رہے سارے. میں تو حیران ہوں کہ کس قسم کے کفر کے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میرا کسی پرائے کی نماز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ نماز پڑھو نہ پڑھو، اپنے اللہ کو جواب دو، لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی میں جواب دہ ہوں، وہ سب مجھے پوچھا جائے گا. میڈم یہ بتائیے گا، 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سینٹ کے انتخابات ایک ہی وقت پہ ہوں گے. خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات 1 سال بعد ہوئے، کیا یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ایک اور زیادتی ہے؟ دیکھیں، جب تک کوئی بھی آدمی، عورت، صوبہ، مرد، بچہ پاکستان کے لیے بولے گا، عمران خان میں نہیں کے لیے، پاکستان کے لیے بولے گا، اس کے ساتھ اسی طرح ترامیم آتی رہیں گی. بٹ ریممبر ون تھنگ، بچہ پاکستانی سمجھ گیا ہے کہ یہ گیم اب وطن کے خلاف ہے، عمران خان کے خلاف نہیں ہے، وطن کے خلاف ہے. عمران خان تو بولتا ہے، اور یہ اتنے ڈرپوک ہیں. آج گور صاحب نے بڑی مزے کی بات کی کہ سلام ہے آپ کے خوف کو، سلام ہے آپ کی یہ کیا بولتے ہیں گیدڑ سنگھی کو، کہ ماشاءاللہ ہر جگہ سے بھاگ جاتے ہیں، ہر جگہ آپ کی منہ پہ ٹیپ لگ جاتی ہے. میری بات سنیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہم جو مانتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھ اور پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے، تو ان کا کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ادھر بھی کوئی زرداری صاحب بیٹھے ہوئے کہ پیسے دے کے اللہ کو ٹرخا لیں گے کہ جی بس معافی دے دو؟ ایسا نہیں ہوگا، استثناء دے دو. یہ وطن 27 رمضان کو مسلمانوں کے لیے بنا تھا، میرے بلاول یا مریم کے لیے نہیں بنا تھا، یہ پاکستانیوں کے لیے بنا تھا. اور جو اس وطن سے غداری کرے گا، خان صاحب تو پاکستان کے لیے بولتے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ خود دونوں جہان اس کے خوار کرے گے. مجھ سے آپ لکھا والے. میڈم یہ بتا دیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اور استثناء کے بعد آپ اس ملک کے وزیر اعظم بننا چاہیں گی یا صدر بننا چاہیں گی؟ مجھے یہ بتائیں کہ اس آئین میں جو ترمیمیں لا رہے ہیں، غربت کے خلاف کوئی ترمیم لاتے ہیں یہ لوگ کبھی؟ جو ضلالت پاکستان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، سڑکوں پہ جو لوگ بھیکے مانگ رہے تھے، اس کے لیے کوئی آئینی ترمیم آئی ہے؟
جو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں, رلتی ہیں, گھروں سے نکال دی جاتی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, اس کے لیے کوئی آئینی ترمیم آئی ہے؟ جو پاکستان میں غریب, آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا ہاتھ کاٹا, کسی آنکھ کٹی ہوتی ہے اور بھیک مانگ ہوتے, اس کے لیے کوئی آئینی ترمیم آئی ہے؟ جو آپ کے پولیس والے شہید ہو رہے ہیں اس کے لیے کوئی آئینی ترمیم آئی ہے؟ جو آپ کے جوان بارڈر پہ شہید ہو رہے ہیں اس کے لیے کوئی ترمیم آتی ہے؟ مالداروں کے لیے ترمیمیں آ رہی ہیں, طاقتوروں کے لیے ترمیمیں آ رہی ہے, بٹ یاد رکھیں سرچشمہ طاقت کا اللہ ہے. فرعون, جالوت, پال پاٹ, میں آپ کو سیکولر اگزامپلز دیتی ہوں. اسٹالن, یہ سب سمجھتے تھے کہ ہم طاقت کا سرچشمہ ہیں. ایوری بڈی واز پروون رانگ. لیکن ایک چیز آپ شہباز شریف صاحب کو کمپلیمنٹ تو کریں نا کہ انہوں نے استثنا لینے سے انکار کر دیا, انہوں نے کہا نہیں میں جواب دہ ہوں سب کو. سر جی چلیں, آسان بلیوں میں بری اچھی نہیں ہوتی, چھوٹی بڑی ہوتی ہے. یہ ایک ہی چیز ہے, زرداری صاحب, شہباز صاحب, سب ایک ہی پھل کا پیڑ, کیا پیڑ کا پھل ہے. کل جو خیبر پختونخوا میں جرگہ ہونے جا رہا ہے جس میں انشاءاللہ وہاں تمام ہوں تر گے. جماعتیں شرکت کر رہی ہیں, سہیل افریدی صاحب نے اور ان کی ٹیم نے سب کو انوائٹ کیا ہے. فرمائیے گا وہاں پر جو حالات ہیں خاص طور پر لا اینڈ آرڈر کے, تو کیا جرگہ جو فیصلے کرے گا صوبائی حکومت وفاقی سطح پر اور صوبائی سطح پر ان کو امپلیمنٹ کروا پائے گی؟ دیکھیں وفاقی حکومت نے تو پچھلے 3 سال سے بائیڈن کے سامنے سجدہ کیا ہوا ہے. وہ تو وہاں سے آرڈر آتا ہے, وہ وہاں سجدہ کرتے ہیں, گھٹنے ٹیکے ہوئے, لبیک بولا ہوا ہے. میری کل صبح 9 بجے پشاور میں بیل ہے, پشاور ہائی کورٹ میں, اور اس کے بعد 11 بجے یہ انشاءاللہ امن جرگہ ہوگا. میرے حلقے میں تو انہیں تباہی پھیری ہوئی ہے. اچھا مزے کی بات ہے, میرے حلقے میں گیس اور تیل اور کوئلہ نکل رہا ہے, سب کچھ نکل رہا ہے. وہاں پہ جب حکومتی عہدیداران وفاقی آتے ہیں, نہ دہشت گرد ہوتا ہے نہ دہشت گردی ہوتی ہے. لیکن جب حلقے کے پولیس والے, حلقے کے جو میرے FC والے وہاں گھومتے ہیں, وہاں شہادتیں ہو جاتی. سمجھ نہیں آتی کہ دہشت گرد کو فون کون کرتا ہے کہ آج نکلنا ہے کل نہیں نکلنا, ٹائم ٹیبل کون ان کا لکھتا ہے. مجھے وہ پتہ چل جائے نا, زندگی آسان ہو جائے. بہت شکریہ. شکریہ میڈم.